میرے مولا بہنر کی میاں ہے ابو ذر تیرا، میری مٹی کو سونا بناتا رہے، میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے۔ پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا، تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا۔ بواز بلند صلوات۔ مقروض کیوں نہ ہو زمانہ حسین کا، مقروض کیوں نہ ہو زمانہ حسین کا، جب خود خدا ہوا دیوانہ حسین کا، ملا تیرے وجود پہ ہے لعنت، اس لیے دی میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا۔ نعرہ حیدری۔ جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، سراپ دست جو سمندر میں ڈھال سکتا ہے، کہاں حسین نے میں کل علم سے دوں گا، بغیر بازو جو پرچم سنبھال سکتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ رب کنین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، رب کنین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نعروں کو علی کہتے ہیں، تو کہتا ہے علی جزو عبادات نہیں، ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ بواز بلند صلوات۔ موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم بھرنا نہیں آتا، موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم بھرنا نہیں آتا، کبھی بھی گردش ناؤں سے ڈرنا نہیں آتا، میں گھبراؤں بھلا کیوں تلخے نعرہ جہنم سے، گھبرائے تو وہ جسے ناد علی پڑھنا نہیں آتا۔ نعرہ حیدری۔ بواز بلند صلوات۔ سناؤ قصیدہ۔ نعرہ حیدری۔ قرآن علی دی زندگی ہے، رحمان علی دی بندگی ہے، قرآن علی دی زندگی ہے، رحمان علی دی بندگی ہے، ایمان علی دے گھر دائے، اس گل تو مولوی سڑ دائے، اس گل تو مولوی سڑ دائے۔ نعرہ حیدری۔ عمران علی دا بابا ہے، جڑا کعبے دا وی کعبہ ہے، عمران علی دا بابا ہے، جڑا کعبے دا وی کعبہ ہے، جتھوں کچھ کے سورج چڑھدا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے۔ نعرہ حیدری۔ جد پتر رسال اللہ آمد بتری جائے، دو جاں بتری جے دی میری سین خطی جائے، جڑی ملکہ کل جان دیے اونوں حضرت عمران دیے، جڑی ملکہ کل جان دیے اونوں حضرت عمران دیے، رب خود صلواتاں پڑھدا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے۔ نعرہ حیدری۔ جڑا گھر ہے اللہ دا او جائے دردی ہے، جدی خاطر گھر بنیا او ماں دردی ہے، اُند در کو دنیا چمدی ہے، اُند بارو بار بھی گھمدی ہے، اُند در کو دنیا چمدی ہے، اُند بارو بار بھی گھمدی ہے، ہتھ من کے آجی بندا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے۔ نعرہ حیدری۔ بواز بلند صلوات۔ سناؤں گا قصیدہ۔ کسے معلوم ہے کیا کربلا ہے، کسے معلوم
نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات خدا سجدوں میں ہرگز نہ ملے گا خدا سجدوں میں ہرگز نہ ملے گا خدا پانے کا رستہ کربلا ہے خدا پانے کا رستہ کربلا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری یزیدیت تو کب کی مٹ چکی ہے یزیدیت تو کب کی مٹ چکی ہے مگر صدیوں سے زندہ کربلا ہے مگر صدیوں سے زندہ کربلا ہے نعرہ حیدری حجابوں میں خدا بھی مطمئن ہے حجابوں میں خدا بھی مطمئن ہے خدائی کا سیارہ کربلا ہے خدائی کا سیارہ کربلا ہے نعرہ حیدری جو کعبے میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں جو کعبے میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں انہیں کہہ دو کہ اللہ کربلا ہے انہیں کہہ دو کہ اللہ کربلا ہے نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات سلام علیکم ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے نہ کئی مشرق دور ڈر دے بس ذکر خدا دا کر دے نوکر بی بی دے در دے ایک دم ہے دردا بڑھ دے کئی جھوٹے جھٹلایا کئی جھوٹے جھٹلایا لیکن سرور خود فرمایا ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے نعرہ حیدری سب خیش قبیلہ چھوڑیا منات کولو منہ موڑیا ڈل کے بتانوں توڑیا حق نال رشتہ جوڑیا تاریخ دے وچ لکھوایا تاریخ دے وچ لکھوایا سرور چم کے ہاں نال لایا ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے نعرہ حیدری اندے پیو دا نا عمران میں سرور دی جد جان ساشمیاں دی شان او کل دا کولی مان او وچ کعبے دے آیا او وچ کعبے دے آیا میرا اے چاچے دا جایا ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے نعرہ حیدری او کلو اللہ وحد او جگتے اللہ اس سمدیو لم یالد ولم یولد او قائم راسی تا ابد نہ ظالم تو گھبرایا نہ ظالم تو گھبرایا اپنے رب کو رب منوایا ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے ابو ذر سچا ہے نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات سلام علیکم قصیدے مولا غازی دے قصیدے پاک نمازی دے قصیدے مولا غازی
ਸਰਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਸਰਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਸਰਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਇਕਰਾਰ ਅਲੀ ਦਾ। माशाल्लाह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंद ਸਰਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਸਰਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਇਕਰਾਰ ਅਲੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਸ਼ਬਾਹਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਸ਼ਬਾਹਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖੀ ਹੈ ਜੋ करे इनकार अली दा। नारे हैदरी बवाज़े बुलंद सलवात। अल्लाह दे सलाम दाए पाक ने ए सूरह यासीन च इमाम मुबीन, अल्लाह दे सलाम दाए पाक ने ए सूरह यासीन च इमाम मुबीन, अहले अर्श दी तस्बीह सलवात अली दी, सूरह तार दसदी खैरात अली दी, हक नाल जरा तोल न मैयार अली दा, हक नाल जरा तोल न मैयार अली दा, हर आयत कुरान है इकरार अली दा। नारे हैदरी बवाज़े बुलंद सलवात। करे इज्जत अली दे लाला दी, तेनू इज्जत करन दा सवाद आवे, करे इज्जत अली दे लाला दी, तेनू इज्जत करन दा सवाद आवे, करे इज्जत अली दे लाला दी, तेनू इज्जत करन दा सवाद आवे। नारे हैदरी बवाज़े बुलंद सलवात। करे इज्जत अली दे लाला दी, तेनू इज्जत करन दा सवाद आवे, करे इज्जत अली दे लाला दी, तेनू इज्जत करन दा सवाद आवे, लिख सजदे गा उत्ते नाम अली, तां इबादत करन दा सवाद आवे। नारे हैदरी जेड़े जन्नत दे मालके नू ना कोलू डरना है, जेड़े जन्नत खुद मंगदे नू ना दी मिन्नत करदा, कर मिन्नत बतूल दे पुत्रा दी, तेनू मिन्नत करन दा सवाद आवे। नारे हैदरी जेड़े जन्नत दे मालके नू ना कोलू डरना है, जेड़े जन्नत खुद मंगदे नू ना दी मिन्नत करदा, कर मिन्नत बतूल दे पुत्रा दी, तेनू मिन्नत करन दा सवाद आवे। नारे हैदरी अपने जियां दी बैयत करके की खड़े हो यारा, अपने जियां दी बैयत करके की खड़े हो यारा, उन्ना मर वजना ते तेनू नहीं मिलना दोबारा, कर बैयत इमाम ज़माना दी, तेनू बैयत करन दा सवाद आवे। नारे हैदरी अपने जियां दी बैयत करके की खड़े हो यारा, अपने जियां दी बैयत करके की खड़े हो यारा, उन्ना मर वजना ते तेनू नहीं मिलना दोबारा, कर बैयत इमाम ज़माना दी, तेनू बैयत करन दा सवाद आवे। नारे हैदरी अली वलीउल्लाह दे दुश्मन हो गए ने हुण चौखे, अली वलीउल्लाह दे दुश्मन हो गए ने हुण चौखे, जे घर शादावत मजलिस दे विच खड़ो के कर लानत अली दे दुश्मन ते
بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه علم الاولین والآخرین علی بن ابی طالب الذی قیل فی شانہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم این یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الابرار یوم القیامہ رجل لأبویہ بعد موتہما صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وجل۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب بے عیب طاہر کتاب قرآن پاک میں سے 5ویں پارے کی ایک آیے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرمان اقدس بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہمارے سامنے 2 مناسبتیں ہیں، جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ ان دونوں مناسبتوں کے بارے میں چند جملے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے
میں آپ مومنین کرام کو بلکہ یہاں سے شروع کروں کہ سب سے پہلے اس مبارک کے حقدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے باقی اولاد اطہار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تمام مسلمانان جہان، تمام محبان اہل بیت، بالاخص آپ مومنین حضرات کو ماہ مبارک شعبان المعظم ہے۔ یہ اللہ کا رسول فرماتا ہے شہری، یہ میرا مہینہ ہے، یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آل محمد کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اس مہینے میں کوئی بھی شہادت کا دن نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، اس لیے پہلے جو ہے شعبان المعظم سے لے کر آخر تک جو ہے الحمدللہ آل محمد کے لیے یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، اور ہمارے لیے بھی آل محمد نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارے ماننے والے، ہمارے محب جو ہیں ہماری خوشیوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں کے ساتھ مغموم ہوتے ہیں۔ کیوں آواز ذرا سیٹی کی پیدا ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا آواز اگر کم کرنے ہو سکتا ہے تھوڑی سی بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس لیے اس میں بہت ساری عیدیں گزر چکی ہیں۔ 3 شعبان کو عید مبارک ہے آل محمد کے ماننے والوں کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے، کہ 3 شعبان المعظم کو کائنات کے سردار امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا۔ 4 شعبان المعظم کو جناب حضرت عباس علیہ السلام کا ولادت کا دن تھا۔ 5 شعبان المعظم کو امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا۔ 7 شعبان المعظم کو شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا۔ 11 شعبان المعظم کو شبیہ پیمبر جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن تھا، جو 15 شعبان المعظم گزری ہے، جس کو باقی مسلمان جو ہے وہ ایک اور عنوان دیتے ہیں، ہمارے لیے 2 عنوان اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک اس کا نام ہے شب بارات، دوسرا ہمارے وقت کی امام کی ولادت اور بسعادت کا دن ہے، تو اس لیے ہمارے لیے 2 خوشیاں جو ہے اس میں جمع ہیں۔ جناب صاحب الزمان علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی اس شب برات کو اہمیت تھی، اسلام کے اندر اس کی عظمت محفوظ تھی، لیکن حضرت کی جب سے ولادت اس ماہ شعبان المعظم کی 15 کو ہوئی، تو اس لیے اس مہینے اور اس شب کی جو ہے وہ برکات اور فضیلتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ تو اس لیے آپ سب مومنین کی خدمت میں، محبان اہل بیت کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی بھی مبارک اور تبریک عرض کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہم سب محبان اہل بیت کو ان شخصیات کی سیرت کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، بس ایک جملہ عرض کروں گا، یہ وہ شخصیت ہیں جن کی ولادت جو ہے وہ پر اسرار تھی۔ اللہ نے جو ہے اپنے دین کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کا رکھا ہوا تھا،
یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، جناب خاتم تک جو ہے یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، سید الانبیاء کے بعد اللہ نے جو ہے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد کوئی میرا رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ خاتم النبیین میرا نبی تھا، جس نبی کے سر پہ میں نے تمام انبیاء کی نبوت کا جو تاج تھا اس کے سر پہ سجا دیا، اور اس کو اس دنیا میں جو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین برا کر بھیج دیا۔ وہ خود بھی رحمۃ للعالمین ہیں اور تمام کائنات کے لیے بھی رحمۃ للعالمین ہیں۔ میں کل جملہ اس طرح کہوں کہ جس طرح اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کی خدائی ہے، اسی طرح جناب محمد مصطفیٰ کی پوری کائنات میں جو ہے مصطفی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس نبی رحمت کو جو ہے بھیجا، اور اس کے بعد کہا میرا اور نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے نبوت کے خاتمہ ہونے کا جو ہے اعلان فرما دیا قرآن پاک میں کہ یہ میرا آخری نبی ہے۔ لیکن جب تک قیامت نہیں آتی، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے، اللہ کے قانون کا، قرآن کا ایک دستور ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو جو ہے بغیر ہادی کے خالی نہیں چھوڑنا۔ اس لیے ہر زمانے میں ایک اللہ کے ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کائنات کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ بندگان خدا قیامت والے دن اپنے مالک کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتے ہیں، خدایا پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، پہلے جو انبیاء کی امتیں گزر چکی ہیں، ان کے لیے تو آپ نے نبی بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، امام بھیجے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں آپ کا کوئی نبی نہیں تھا، آپ کا کوئی جو ہے رسول نہیں تھا، آپ کا بھیجا ہوا نمائندہ نہیں تھا، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے، ہمیں ہدایت نہیں ملی۔ تو اس لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کلو قوم ہاد، میں ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں جو ہے ہادی بھیجوں گا۔ بغیر اگر ہادی کے یہ کائنات ہو جائے تو بندے قیامت والے دن اپنے مالک کے سامنے یہ احتجاج کر سکتے ہیں، میرے خالق ہمارے لیے تو کوئی ہادی بھی نہیں تھا، اگر ہم گمراہ ہو گئے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو ہے کائنات کو جو ہے بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ یہ 12 اماموں کا سلسلہ چلتا آیا، لیکن مسلمانہ کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے نبی کے بعد جو ہے یہ امامت کا سلسلہ شروع ہوا، جو رسول اللہ نے خم غدیر کے مقام پر یہ اعلان فرما دیا تھا، کہا تھا کہ میرا یہ آخری حج تھا، اس حج کے بعد میں اللہ نے مجھے بلانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نے لبیک کہنی ہے، میں نے چلا جانا ہے، لیکن آپ میری امت ہیں، میں بغیر سربراہ کے، بغیر ہادی کے، بغیر جو ہے امام کے، بغیر جو ہے رہنما کے آپ کو جو ہے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے خم غدیر کے مقام پر جو ہے اللہ کے رسول نے تمام حجاج کرام کو روک کر پلانوں کا منبر بنوا کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں نے اللہ نے بلانا ہے، میں نے اللہ کو لبیک کہنی ہے، لیکن میرے بعد جس کا میں مولا تھا، جس کا میں ہادی تھا، اس کا میرے بعد جو ہے یہ میرا بھائی علی علیہ السلام مولا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کائنات کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں نے ہمارے 11 اماموں کو شہید کر دیا،
ہمارا کوئی بھی امام جو ہے تبھی موت اس دنیا سے نہیں گیا، ہمارے تمام 11 امام یا تلوار سے یا زہر سے شہید کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی یہی مصلحت تھی کہ اس کائنات کو قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی وقت معین نہیں کر سکتا۔ تو آپ قیامت والے دن کو بھی جانتے ہیں، یہ وہ دن ہے جس دن ہر انسان کا حساب کتاب ہونا ہے، ہر انسان نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے کیے ہوئے کا جواب دینا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں تو اس لیے جانا ہے۔ تو یہ کائنات کو بھی خالی نہیں رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے اللہ کے حکم سے جو ہے اس ہمارے 12ویں امام کو جو ہے اللہ نے اپنے حکم کے ذریعے سے جو ہے غیبت کے پردے میں بلا لیا، کہا کہ عام لوگوں کی دسترس نہ ہو، جب میں چاہوں گا میری مصلحت ہوگی اس دن میں اس کو جو ہے زہر کر دوں گا اور یہ آ جائے گا، اور اس زمین کو، اس اللہ کی کائنات کو جو ہے جس طرح یہ زمین جو ہے ظلم اور جور سے بھر جائے گی، اور اس زمین کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے وہ 12واں امام جو ہے بھر دے گا۔ تو یہ 12ویں امام کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو ہے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ باقی جو ان کے آباء و اجداد ہیں، اس امام زمانہ کے بزرگ ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر جناب امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام جو ہیں ان کے آباء ہیں، لیکن تمام 11 امام جو تھے وہ اس اپنے 11ویں بیٹے پر فخر کرتے تھے۔ ہم وہ ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ مہدی آئے گا، ہمارے اندر جو ہے وہ امام زمانہ آئیں گے، ہمارے اندر ہماری اولاد میں سے جو ہے وہ قائم آئے گا، اور اس پوری کائنات کو جو ہے اس کو جو ہے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اس کو جو ہے عادل سے بھر دے گا۔ تو بس مختصر کروں، اس مولا کی جو ولادت تھی، یہ ولادت انبیاء علیہ السلام 2 انبیاء گزرے ہیں، یہ میرے مولا 12ویں امام کی جو ولادت و سعادت تھی یہ بھی کچھ اسی طرح کی تھی کہ جو وقت اس وقت تھا، جو زمانہ تھا وہ ظلم کا زمانہ تھا، اس طرح اللہ نے بھی اپنے اس ہادی کو، اپنے اس نمائندے کو جو ہے راز میں رکھا۔ ظالم جو ہیں اپنے خواتین کو جو ہیں آل محمد کے گھروں میں بھیجتے تھے، جاؤ کوئی دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ تمام جو 11 امام گزر چکے ہیں وہ خبریں دیتے رہے، ہمارا ایک آخری بیٹا آئے گا، ہمارا ایک مہدی بیٹا آئے گا، امام زمانہ آئے گا، وہ کہیں آ تو نہیں جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے ایک سلسلہ جو ہے چلتا رہا، لیکن جس کو اللہ بھیجتا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ غنی مطلق ہے، وہ بھیج سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی وہ قدرت کو منوا سکتا ہے۔ جس طرح فرعون کے گھر جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کے گھر میں وہ مالک چاہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اسی گھر میں اسی کی پرورش کرا کے اسی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون اور اس کے حواریوں کو جو ہے دریا میں اللہ غرق کر سکتا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا ہوا کہ ہمارے اس 12ویں امام کی جو ولادت و سعادت تھی وہ پر اسرار تھی، حتیٰ کہ آل محمد کی خواتین کو بھی پتہ نہیں تھا۔ جناب حکیمہ خاتون ایک بہت بزرگ جو ہے شخصیت گزری ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، انشاءاللہ جو زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اور ان کا بہت بڑا جو ہے قبر مبارک ہے، اور اماموں کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے مزار ہے شان شوکت کے ساتھ اس بی بی جناب حکیمہ خاتون کا سامرہ میں۔ تو یہ مولا کے گھر تشریف لائی تھی، جب یہ شام کو جانے لگی تو میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں، پھوپھی جان آج ہمارے ہاں ٹھہر جائیے، آج آپ گھر تشریف نہ لے جائیں۔ کہا کوئی میرے بیٹے کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا ہاں پھوپھی جان، آج اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمانا ہے، اللہ نے مجھے وقت کا امام عطا فرمانا ہے۔ تو کہا میرے بیٹے مجھے تو آپ کی مقصد بیویوں میں سے
کوئی ایسے آثار میں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کس سے عطا فرمائے گا؟ یعنی ایک قریبی خاتون کو بھی علم نہیں تھا، یہ اللہ کے رازوں میں سے بہرحال ایک اسرار تھا۔ تو مولا نے فرمایا کہ میری بیوی جو ہے وہ جناب نرجس خاتون سے مجھے اللہ جو ہے میرا بیٹا عطا فرمائے گا، آپ رک جائیے۔ تو یہ جناب حکیمہ خاتون جو ہیں اپنے مولا کے کہنے پہ، وقت کے امام کے کہنے سے جو ہے بی بی نے جو ہے قیام فرمایا۔ بی بی کہتی ہے میں ساری رات جاگتی رہی، تقریباً 2 بجے کے بعد میں نے تجدید وضو کے لیے جو ہے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز شب، نماز تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا، بات آئی کہ رات کا زیادہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور میرے بیٹے وقت کے امام نے فرمایا ہے اللہ نے مجھے جو ہے وہ بیٹا عطا فرمانا ہے۔ بس بی بی کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام دوسرے کمرے میں تشریف فرما تھے، میرے مولا نے وہاں سے آواز دی پھپھی جان انشاءاللہ آپ نے تردد کا شکار نہیں ہونا، شک ذہن میں نہیں لے آنا، وہ وقت آ گیا ہے، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جس میں میرا بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اس کا تولد ہونے والا ہے۔ یہ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے بس میں نے نماز کا جو وضو کیا ہوا تھا، نماز تہجد کو شروع کیا، اتنے میں نے کیا دیکھا کہ معمولی سا جو ہے جس طرح بچہ کی پیدائش کے قریب جو ہے خواتین کو بے چینی ہوتی ہے، اس طرح تھوڑا بے چینی کا جو ہے ایک جو ہے وقت گزرا، اور اس کے بعد میں جب نماز میں بھی پڑھ رہی تھی، جناب نرجس خاتون بھی نماز پڑھ رہی تھی، بس نماز پڑھنے کے دوران میں نے کیا دیکھا، میرے درمیان اور جناب نرجس خاتون کے درمیان ایک پردہ تھوڑا سا حائل ہوا، پردے کے بعد چند سیکنڈ کے بعد وہ پردہ اٹھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ سجدہ جس طرح ماں کر رہی تھی، ساتھ یہ آنے والا بچہ بھی سجدہ کر رہا ہے اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ وقت کا امام ہے، اللہ نے وقت کے امام کی جو ہے یہ جو ہے ولادت با سعادت فرما دی۔ حضرت کے دائیں بازو پہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، یہ لکھا ہوا تھا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل جو ہے جانے والا ہے۔ باطل ہوتا بھی وہی ہے جو اپنے مخصوص زمانے میں وہ مٹ جاتا ہے، حق آج بھی حق ہے، حق قیامت تک حق رہے گا، حق کا ہمیشہ بول بالا ہے اور حق ہمیشہ جو ہے بالا رہے گا۔ تو یہ اللہ نے جب وقت کے امام کا تولد ہوا تو سجدے میں یہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، تو یہ ہے ایک نظام۔ مولا کی بہت ساری خصوصیات اور ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آل محمد کے بچوں کی جو ہے پرورش جو ہوتی ہے، ان کا جو رشد ہوتا ہے وہ عام انسانوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ بس یہ حضرت کا جب تولد ہوا، میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی پھپھی جان میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ جب امام زمانہ کو ایک پارچے میں لپیٹ کر، ایک کپڑے میں لپیٹ کر جناب حکیمہ خاتون نے وقت کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، میرے مولا نے اپنے بیٹے کو سینے پر کھڑا کر کے اپنی زبان مبارک چسوانا شروع کی۔ امام وہی ہوتا ہے جس کی پہلی غذا جو ہوتی ہے وہ امام ہی امام کو پہلی غذا دیتا ہے۔ اس لیے جناب علی علیہ السلام جب متولد کعبہ میں ہوئے تھے تو حضرت نے غذا نہیں کھائی تھی، تو جناب فاطمہ بنت اسد جب جناب رسول خدا تشریف لے گئے تھے، مبارک پیش کی تھی، تو جناب علی علیہ السلام کی والدہ تھوڑی مرجھائی ہوئی تھی۔ جناب رسول خدا نے پوچھا
اماں جان خیریت تو ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے سید و سردار میرے رسول، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ آنکھ بھی نہیں کھولتا اور ابھی تک کچھ غذا بھی نہیں لی، 3 دن ہو گئے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ تو رسول اللہ نے، میں یوں کہوں ناطے کے قرآن کو، اس قرآن نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنی چشم مبارک دیکھ کر کہا یا علی یا علی، اپنی ماں کو کیوں پریشان کیا ہے، اپنی ماں سے کیوں کلام نہیں کی اور اپنی ماں سے غذا کیوں نہیں لی؟ تو مولا علی نے بھی یہی اپنی زبان مبارک کو جنبش دیتے ہوئے یہی فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں چاروں طرف کعبے کے اندر جو ہے وہ بت رکھے ہوئے ہیں، میں علی یہ نہیں چاہتا تھا، میں علی یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میری پہلی نگاہ جو ہے وہ ان بتوں پر پڑے، میں انتظار میں تھا کہ پہلا چہرہ میں اپنے وقت کے رسول کا دیکھوں، میں اپنے سید و سردار کا دیکھوں، اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا، میں پہلے آپ کی زیارت کروں گا پھر اس کائنات کو دیکھوں گا۔ تو اس لیے معصوم کی غذا جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے بھی پہلی غذا جو ہے اپنا لعاب دہن، اپنی زبان مبارک جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے دہن مبارک میں دی۔ پہلی غذا رسول اللہ کی زبان مبارک جناب علی کے لیے بنی۔ تو یہاں بھی ایسے ہوا، میرے مولا نے زبان چسانے کے بعد تھوڑی دیر جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ادھر ادھر سے رنگ پرنگے جو ہیں وہ پرندے طائر جو ہے وہ نازل ہونے لگے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، مختلف رنگوں کے تھے، وہ مولا سے وقت کے امام سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک ذرا بڑا پرندہ تھا اور اس نے اس بچے کو جو ہے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور آسمان کی طرف جو ہے پرواز کرنا شروع کی۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا، میں نے کہا میرے بیٹے یہ کیا ماجرا ہے، یہ پرندے کون تھے، یہ کہاں سے آئے، ہمارے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہا پھوپھی جان گھبرائیے نا گھبرائیے نا، یہ اللہ نے ملائکہ بھیجے تھے، اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، اور ان میں سے جو بڑا پرندہ آپ کو نظر آیا یہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ وہ تھے۔ انشاءاللہ ابھی جو معصوم ہوتا ہے وہ ایک خاص مقام پہ جاتا ہے، یہ لینے کے لیے آئے ہیں، چند منٹوں میں جو ان کو واپس لے آئے گے۔ یہ جناب جو حکیمہ خاتون کہتی ہے بس چند منٹوں کے بعد یہ واپس لے آئے، واپس لینے کے بعد اس جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے وقت کے امام کو اٹھا کر اور جناب نرجس خاتون کی گود میں دیا، کہا یہ اللہ نے آپ کو یہ بیٹا عطا فرمایا ہے، آپ بھی اپنے بیٹے کو پیار کیجئے۔ تو میرے محترم یہ ہے آل محمد کی ولادت۔ ہماری ولادت بھی دیکھیں، عام انسانوں کی ولادت کا سسٹم اور ہے، آل محمد کی ولادت کا سسٹم جو ہے اور ہے۔ یہ پاک و پکیزہ پیدا ہوتے ہیں اور آتے ہوئے اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اور آتے ہوئے عالم بھی ہوتے ہیں، آتے ہوئے قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام نے 11 آیتیں سورہ مومنون کی جو ہے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ تلاوت کی تھی۔ ظہری ابھی قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا، قرآن نہیں اترا تھا، قرآن 23 سال بعد اترنا شروع ہوا، لیکن جناب علی علیہ السلام نے 11 آیتیں مبارکہ جو ہیں وہ پڑھنا شروع کی۔ تو آل محمد وہ ہیں۔ جناب حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح ہے، میرے مولا جھولے میں سوئے ہوئے لوح محفوظ پر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں، وہ رہبر عطا فرمائے ہیں۔ تو بس یہ مہینہ جو ہے یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں یہ خوشیاں ہیں، وقت کے امام کی ولادت ہے، اس لیے آل محمد جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں ہم امام رکھتے ہیں، ہم مہدی رکھتے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک جو ہے ہادی آئے گا،
ایک نجات دہندے آئے گا، اس کائنات کو جو ظلم سے بھر چکی ہوگی اس کو جو ہے آ کر پاکیز و پکیزہ کرے گا۔ لیکن ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان کا جو مہدی ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوا، وہ اس دنیا پہ نہیں آیا۔ ہمارا مہدی جو ہے وہ آ چکا ہے 250 ہجری میں، اس کا تولد ہو چکا ہے، اس کی ولادت و سعادت ہو چکی ہے، ان کو 1250 سال گزر چکے ہیں۔ اس لیے مہدویت کو سب مانتے ہیں، لیکن ماننے کا یہی فرق ہے، ہر کوئی کہتا ہے ایک شخصیت ایسی آئے گی جس کو اللہ بھیجے گا جو تمام جہان کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ بس ہم وہ خوش قسمت ہیں، اس لیے تمام انبیاءوں کا زمانہ گزر گیا، 11 اماموں کا زمانہ گزر گیا، لیکن یہی آخری اللہ کا نمائندہ ہے، یہی اللہ کا ہادی ہے۔ اس لیے قرآن کا جو اعلان ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بغیر ہادی کے، بغیر جو ہے اس کے خالی نہیں چھوڑنا، تو اس لیے آج جو اس روئے زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہے وہ ہمارے وقت کا 12واں امام ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے، جس کے توسط سے جو ہے یہ کائنات کا نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے۔ اس لیے جو نبی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ مظہر خدا ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی عبادات جو انجام دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اسی کے وسیلے سے پہنچتی ہیں۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں وہ اللہ کے وقت کے امام یا نبی کے توسط سے وہ نازل ہوتی ہیں۔ تو وہ ہم خوش قسمت ہیں جس کے لیے ہمارے وقت کے امام جو ہے وہ زندہ ہیں۔ اب ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے، ہم بھی اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ ایسے کام انجام دیں تاکہ ان کے لیے اس کے ظہور کا جو ہے وہ راستہ ہموار ہو سکے۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ قبلہ یا اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ گفتگو کا ایک حصہ تھا، ہماری بھی سنخیت، ہمارے بھی لباس، ہمارا بھی فعل، ہمارا بھی عمل جو ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ ملتا جلتا، ان کے جو ہے راستہ ہموار کرنے کے لیے اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہمارا گھر ہو تو ایسا ہو کہ ہمارا وقت کا امام اب ہمارے گھر کو دیکھ سکے، ہمارا لین دین ہو تو ایسے ہو وقت کا امام اس کو دیکھ سکے، اس لیے کہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ وقت کے امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ امام وقت کے امام دیکھتے ہیں تو ہمارے عمل جو ہیں ایسے ہونی چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام جو ہے وہ راضی ہو سکے۔ تو عرض کر رہا تھا اس لیے کہ یہ گفتگو جو ہے وہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے، تو چند منٹ جو ہے اس کی مناسبت سے بھی عرض ہو جانا چاہیے۔ اس لیے جب ہم اصال ثواب کی مجلس میں آتے ہیں تو یہاں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہونا چاہیے، اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں سانسیں دی ہیں، ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ جس طرح آج کسی کے لیے مل کر بیٹھ کر اس کے اصال ثواب کی یہ محفل منعقد کر رہے ہیں، یہ مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں، بالآخر ہم نے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ اس لیے الدنیا متاع الغرور یا الدنیا قلیل، یہ دنیا جو ہے یہ قلیل ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ ایک دھوکے کا گھر ہے، لیکن ہم نے ابدی زندگی میں جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے۔ جو میں نے شروع میں آئے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، این یدرککم الموت ولو کنتم خیر مشیدہ، یہ آیت مبارکہ جو ہے تم کہاں جاؤ گے، این یدرککم الموت، تم کہاں جاؤ گے، موت تمہیں در کر لے گی، موت تمہیں پا لے گی، موت تمہارے اوپر آ جائے گی۔ اگر لوہے کے کلوں میں چھپ جاؤ گے، مضبوط گھروں میں چلے جاؤ گے، جو وقت ہے موت کا وہ معین ہے، وہ ایک لمحہ نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے۔ یہ بھی قرآن نے کہا ہے یہ ساتھ ایک لمحہ جو ہے نہیں آگے جائے گا، نہ مؤخر ہوگا نہ تقدم ہوگا، اپنے وقت پہ جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس لیے جب ہم ایسی مجلس میں آتے ہیں، ایسی محفل میں آتے ہیں تو ہمیں اپنی موت کو بھی یاد کرنا ہے۔
ایک دن ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا میں جانا ہے، اس لیے یہاں اس دنیا کے زندگی گزارنے کے کچھ لوازمات اور ہیں، مرنے کے بعد والی بھی ایک زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ضرورت ہے، ہمیں زیادہ جمع کرنا چاہیے، وہاں کے اخراجات، وہاں کی ضرورت کا سامان بھی مہیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں قبر سے لے کر روز قیامت تک جو ہے یہ درمیان والا جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ کے لیے جی ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی زندگی سے حاصل کرنا چاہیے، ضروری ہے، اس لیے اس طرح ہم ایک ملک سے، ایک علاقے سے، ایک شہر سے جب دوسرے شہر میں منتقل ہوتے ہیں تو اپنی ضرورت کا جو ہے سامان بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اپنی ضرورت کا لباس بھی لے جاتے ہیں، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، جب ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، ایک اور دنیا میں منتقل ہونا ہے، اس دنیا کے لوازمات اور ہیں، ضروریات اور ہیں، لیکن مر جانے کی بعد، موت کے بعد والی زندگی کے لیے بھی کچھ زیادہ ہے، وہاں کے لیے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ لازم ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت حق ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، ہر کسی نے، قرآن نے کہا ہے وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، موت آنی ہے۔ اب جو ہاتھ ہمارے جو ہیں کنٹرول میں ہیں، ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، ہماری زبان ہمارا ساتھ دے رہی ہے، ہمارے پاؤں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں، اللہ جو ہے یہ واضح طور پر فرماتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، بس اس دن، کب؟ یعنی حساب کتاب والے دن، میں آپ کی جو ہے منہ پہ مہر لگا دوں گا، آپ کی زبان جو ہے اس وقت نہیں بولے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ آپ کے اعضاء اور آپ کے جوارے جو ہیں وہ شہادت دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آپ کے اعضاء بولیں گے، کہیں گے ہم سے اس نے یہ گناہ کیا، ہم سے اس نے یہ کیا۔ تو ہمارے اپنے اعضاء جو آج ہمارے کنٹرول میں ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، یہی ہمارے اعضاء ہمارے اوپر گواہی دیں گے، تو اس لیے وہ کتنا مشکل وقت ہوگا جب ہمارے اعضاء، ہمارے کنٹرول میں رہنے والے ہمارے اوپر گواہی دیں گے، کہیں گے اے اللہ، مجھے ہاتھ کہیں گے اس لیے اس انسان کو عطا کیا تھا، اس نے ان ہاتھوں کے ساتھ ظلم کیا، اس نے اس ہاتھوں کے ساتھ چوری کی، اس نے ان ہاتھوں کے ساتھ یتیموں کا مال کھایا، اس نے ہاتھوں کے ساتھ یہ جرم کیا، یہ گناہ انجام دیا۔ اسی طرح پاؤں گواہی دیں گے، اسی طرح انسان کے پورے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اس لیے جو ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ آمادہ کر کے جائیں، اس لیے اس زندگی کے بھی کچھ ضروریات کی جو ہے چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ ہو کہ مجلس میں آتے ہیں تو یہ ہمیں یہی پیغام ملنا چاہیے کہ ہم بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے بھی ایک دن جو ہے چلے جانا ہے، تو بس اس غفلت کی زندگی سے نکلیں۔ اس لیے مولا امیر المؤمنین بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ہر سانس آنے والا جو ہے اس کو موت کے قریب کر رہا ہے، وہ موت کے قریب جا رہا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ یہ زندگی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جس طرح برف ہم لیتے ہیں اور وہ ایک دن پگھل جاتی ہے، جتنا بھی اس کو محفوظ کر کے رکھیں، زندگی بھی اسی طرح ہے، یہ بھی ختم ہو رہی ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اخروی زندگی کے لیے، مر جانے کی بعد والی زندگی کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں ہونا چاہیے بس ایک جملہ، تاکہ میری جو ہے گفتگو مکمل ہو جائے، کہ مجلس کو جو ہے دو حصوں پر مشتمل کہا جاتا ہے، دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، کہ بس ہمیں آل محمد کے افراد نے جو ہے اطاعت اللہ کر کے دکھائی، اور ہمیں بھی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اہل بیت کی اطاعت کرنی چاہیے۔ بس ایک جملہ جو ہے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے کہتا ہوں
امام حسین علیہ السلام کا جو ہے آج ایک باپ کی جو ہے مجلس ہے، اصال ثواب کی مجلس ہے، اس کے بیٹے اپنے والدین کے لیے اصال ثواب کے لیے جو ہے مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے حدیث تلاوت کی، وقت تمام ہو گیا، ہماری گفتگو جو ہے کچھ طولانی ہو گئی، تو حدیث یہی تھی کہ سید الابرار یوم القیامہ رجل کہ سردار ہوگا، سید ہوگا وہ شخص قیامت والے دن جو کیا کرتا ہوگا، جو اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہوگا بعد موتہما، موت کے بعد تو اطاعت کیا ہو سکتی ہے؟ اطاعت کا ایک طریقہ یہی ہے، اسی کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کے واجبات اگر رہ گئے ہیں ان کو جو ہے ادا کرواتا ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو یہی جناب علی اکبر علیہ السلام بھی جناب امام حسین علیہ السلام کے وہ خوبصورت بیٹے تھے، وہ شکل پیمبر بیٹے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جناب علی اکبر علیہ السلام بابا کی خدمت میں آئے، کہا بابا مجھے بھی جہاد کی اجازت دیجئے، میں بھی جہاد کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اکبر بڑی آسانی کے ساتھ تو نے کہہ دیا ہے میں نے موت کی طرف جانا ہے۔ علی اکبر مجھ حسین سے پوچھ کہ تیرا موت کی طرف جانا میرے لیے کتنا سخت ہے۔ میں تو آپ کو اللہ سے جو ہے دعائیں کر کر کے مانگا ہے۔ جب مجھے اپنے نانا کی چاہت ہوتی تھی، اپنے نانا کا مشتاق ہوتا تھا، اپنے نانا کی جدائی میں روتا تھا، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، او میرے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو ہم شکل پیمبر ہو، ہم شکل رسول ہو۔ جب میں اپنے نانا کے لیے اپنے نانا کے لیے اداس ہوں، اس اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کروں۔ اکبر مجھے اللہ نے آپ جیسا بیٹا عطا فرمایا، میرے نانے کی شکل والا بیٹا عطا فرمایا، آج تو بھی جانا چاہتا ہے۔ بس آخری جملہ، جب جناب علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے، بیویوں کا سب سے زیادہ کوہرام تھا، سب سے زیادہ گریا تھا، بیویاں بیان کر رہی تھیں، واہ اکبرا، واہ حسینا، واہ حجابا، واہ محمدا۔ جناب اکبر جانے لگے، جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا اکبر تو نے جانا ہے، میں نے بھیجنا ہے اکبر، لیکن آہستہ آہستہ جانا، او تو جوان ہے، او میں تیرا بوڑھا باپ ہوں۔ بال علی اکبر کا گھوڑا جو ہے تھوڑا تیز ہوا۔ مقتل والے علماء فرماتے ہیں جناب امام حسین علیہ السلام نے بھی تیز قدم اٹھائے، تو ایک جملہ حضرت فرما رہے تھے، جب جناب علی اکبر جانے لگے، کہا یا علی یا علی، تو علماء نے کہا یہ اکبر کے جانے کے بعد مولا حسین اپنے بابا علی کو بلا رہے تھے یا بیٹے اکبر کو بلا رہے تھے، اور یہ کہا او بابا علی، خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، اکبر جیسا بیٹا موت کی طرح بھیجنا بہت مشکل ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين علم القادرين في عهد ساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنهم ورزقتهم وتمتعهم فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم کریم اللہ محمد وآل محمد دی عظمت واسطہ بانیان مجلس در فرش اعزاء لنگر نیاز اپنی بارگاہ قبول فرما
میرا اللہ مقدس ذکر دا واسطہ بانیان مجلس رزق کی وسعت عطا فرما، بانیان مجلس سے تمام پریشانیوں دا ازالہ فرما، آل محمد کی عظمت دا واسطہ میرا اللہ بانیان مجلس سے تمام پریشانیوں دا ازالہ فرما، مقدس پاک ذکر دا واسطہ پروردگار عالم بانیان مجلس سے جتنے الواحقین بزرگین مرحومین دنیا تو جا جو کر میرا اللہ ان کی قبروں تے رحمت نزول فرما، مرحومین میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جنت فردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما، محمد وآل محمد کی عظمت پروردگار عالم جتنے مومنین مومنات اس مقدس مقام تے چل کے میرا لینا کا چل کے آیا قبول فرما، میرا اللہ ان مومنین دے گھراں تے رحمت نزول فرما، جو حاجات خواہش رکھتے ہیں میرا اللہ ساریاں پوریاں فرما، اسا تمام مومنین وآل محمد دی معرفت نصیب فرما، حج و زیارات نصیب فرما، میرا اللہ سا سارے نمازی بنا، مومنین دے گھراں تے رحمت نزول فرما، تمام شیعہ نے حضر قرار دی محبت فرما، خدایا سر مولا آقا امام زمان علیہ السلام لدل ظہور فرما، مولا دے ناصرین جو شمار فرما، سر دعاؤں قبول فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، جتنے آل محمد بلند ہیں اتنی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بہت بڑا بلند ہے، بلند بدنا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی یا علی، حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مرد آباد، یزیدیات مرد آباد، خاندان زہرات بلند صلوات۔ ذکر پاک دی روحانیت پاک واسطے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمودۃ الحسین علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علی اشرف المبشرین والمنذرین، انیس الغرباء والمسقین، ابی القاسم محمد، وآل طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفینا من عبادنا، صلوات۔ اللہ پاک تن وسطہ آباد و شاد رکھے، جی اکھاں مظلوم حسین دے غم وچ روندی انشاءاللہ کہیں غم وچ نہ رویں، اللہ تواڈیاں سارے حاجات نو پورا فرماوے۔ ذکر آل محمد عظیم ترین ذکر ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نو ذکر آل محمد نصیب ہویا ہے۔ اور اصال ثواب دا ذکر پاک ہے، اصال ثواب دے وچ دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے، ایک قرآن دا پڑھنا، دوجا ذکر آل محمد کرنا۔ توجہ ہوئے تو میں دو چار لفظ آکھاں۔ اپنے آغاز تو بیان تو پہلے میری ایک عادت ہے، میں ایک جملہ آل محمد دی معرفت دا تو کو دیونا چاہنا، اگر توجہ ہوئے تو جتوں میں اے روایت لیندہ پیاں
سید دستغیب کشکول کتاب ہے اندر لکھے ہوئے ہے کوفہ دے وچ ابو جعفر ایک شخص رہندا ہے کہ رہندا ہے ابو جعفر شیعہ نہیں لیکن امیر بندہ اس دے دروازے تے کوئی سید آویا جو منگیا وہ دیندا ہے یہ تھوڑے تھوڑے سر ہلیں دے راسو زبان اللہ دیتی قرآن اور ذکر آل محمد واسطے ٹھیک ہے نا صحیح او ایک صلوات پڑھ لو بابا زمین اترو ہاں تو پریشان نہیں ہونا میرے لان دا سامان آ گئے ٹھیک ہے میں جلدی جلدی چل کے دو چار لفظ جڑے ہیں نہ تو کو ذکر آل محمد نال منور دل قلوب ہو ویندے ذہن منور تھی ویندے تھکن دور ہو ویندی ہے شیعہ نہ لیکن امیر آئی جیڑا اندے بھی دروازے تے سید آویا جو منگیا وہ دیندا حتیٰ کہ کوئی سید نہ ہویا نہ تے آکھیا نا میں علی دے منن والا پاکاں دے منن والا پنج تنے پاک دا منن والا وہ جو منگیا درہم دینار کو دے دے ان دا نا لکھ لویا جو قرضہ دے ویا سید ہویا یا 12-14 دا منن والا ہویا غلام ہویا آکھیا میں علی دا محب ہاں چاہن والا وہ پیسے منگیا ان کو دے چھوڑیا نا لکھ چھوڑیا جیڑا بندہ واپس کر ونجیا واپس ان دا نا رجسٹر تو کٹ دیندا رجسٹر بنایا ہویا سی جیڑا بھی پیسے دے ویا ان دا نا کٹ چھوڑیا جیڑا پیسے لے ونجیا کہیں دے دروازے تے منگن نہیں ویندا میں نے پیسے واپس کر تے نہ ہی اے آدائی بے تو پیسے واپس کرن کرے سے جیڑا پیسے واپس کر ونجے فابیا سال دے بعد رجسٹر چاہے تے دیکھے بھئی فلاں فلاں بندے پیسے لے گئے وہ بندے دنیا تو ٹر گئے چلو انہوں نے دے چھوڑا اے بندے دے گئے جیڑے بندے نہیں دیتا غلام نو آکھیا اے سارے پیسے علی ابن ابی طالب دے خاتے چ لکھ چھوڑ میں علی کو لے سا توجہ رکھنی یا علی تھوڑا تھوڑا لطف لمنا ہے ذکر آل محمد کہ پیسے مرشد علی کو لمنا کیا یقین کامل آئی وہ اسی طریقے کرے لوگوں نے پیسے دیتی رکھے سال دے بعد غلام نو سڈے تے اس دے بعد حساب کرے جڑے دے گئن جڑے نہیں باقی آ کے مولا علی دے خاتے لکھ چھوڑ ایک نے کہ ہویا جو رجسٹر کرتے بیٹھے پیسے گئے سی مک گھارے چ خرچہ کوئی نہیں تے حساب بیٹھا کریں دے بے کہندے کو لمنے کتنے پیسے اے حساب بیٹھا کریں دے تے ایک منافق گزرا ہے ہر دور کوئی نہ کوئی منافق ہوں دے آدھا تو وڈا سیدہ نو پیسے دیندا میں تے علی دے منن والے تے محباں نو تے پنج تنے پاک دے منن والا نو پیسے دیندا میں تے ہن بکھا مر گھارے تو ہن چولہے چ باہ نہیں بلدی پئی اے اندی منافق دی گال اندے دل کو لگی رجسٹر بند کرتے پریشان ہوتے گھر آئے گھر آتے ستے عالم خواب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت تھی لطف لیندے پیو کائنات دے رحمت للعالمین دی غزن فرمائی زیارت تھی جلے زیارت ہوئی نا تے اس دے بعد قدمت ڈٹھا یا پیچھو کائنات دے امیر المومنین آئے میرے مولا امیر دے ہاتھ سفید رنگ دی ایک تھیلی ہے جی میں آئین نا کائنات دے رسول فرمایا یا علی اندہ تے قرضہ نہیں دیونا علی فرمایا یا رسول اللہ میں اندہ قرضہ چاہی ودا وہ جڑی تھیلی آئی نا اندے ہاتھ تے رکھی جلے ہاتھ تے رکھو نے اگلی گل پیغمبر فرمایا فرشتہ نو حکم دیتا کاغذ قلم لاؤ کاغذ قلم آیا جنت دی رسید لکھتے اندے حوالے کی تھی فرمایا میری نسل چو کوئی آندہ تو آدھا میں سیادہ ہوں تو پیسے عطا کرے میں تے کوئی جنت پہ دینے پیغمبر اسلام بھائی گل کی تھی فرمایا ہون جلے صبح ہو سی نا پھر بھی کوئی علی دا منن والا یا میری نسل چو کوئی سیادہ تے سوال کرے خالی نہ بنا میں
نیندر تو بیدار ہوئے جلے نیندر تو بیدار ہویا ہے ان دے ہاتھ چو سفید تھیلی ہائی رات دا ٹائم ہے زوجن ہوا دے جلدی کر چراغ جلے تھیلی ہاتھ چے رجسٹر چاوا جلے رجسٹر آئے انہوں کھولا ہے تے اندھے پیسے گنتی شروع کیتے جو مولا علی دے کھاتے چے پیسے کتنے او جلے کھاتے مولا علی دے جلے پیسے نوے 1000 دینار سونے دے سکے وال تھیلی کھولیے گنتی کیتے تے 1000 سونے دا سکہ اے کیڑے لج پالن کیڑے کریمن کیڑے مہربانن لیکن یہ انسان نو اندر معرفت ہونی چاہیے کہ ہونی چاہیے آل محمد اچھا تو کو معرفت ہے بولتا پو چپ کیوں کر گئے ہو معرفت کیا کو آتے چلو ایک جملہ بھی نال لیتی بنے موضوع تو میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہاں معرفت کیا ہے ہر بندہ آدم ہے کو آل محمد دی معرفت ہے وہ معرفت سمجھے جو معرفت ہے کیا سائیاں دا حکم ہے کھانا کھاؤ نہ کھانا تے اللہ دی معرفت ہوئے اچھا جڑا بندہ کھانا کھانا بیٹھا ہے وہ کلمہ تو پڑھ دے خدا دی معرفت تے ہے سنا کلمہ پڑھ دے نا اچھا کوئی بندہ اچھا ہی ہوندہ ہے کھانا آندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے اللہ دا نا ہی ہے رحمان ہی ہے رحیم ہی ہوندہ نا لیندر یا نہیں لیندر ہون تا ذری ابال زیادی پہ گئی ہے بندہ کھانا کھاون لگے بسم اللہ بول بندی ہے جلدی کھانا لے آؤ لنگر آ ونجے تو بسم اللہ تو اویں نہیں ہوندی نا ایک بے ہاتھ بکی پہ وینے ہیں ایویں نا سے تے خدا دی معرفت ضروری ہے کھانا تو کھاندے ہو نا بابا پریشان تو نہیں ہوتا ہے بیٹے چلو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجوں آل محمد دی کھانا کھان دی جاتے اللہ دی معرفت ہونا ضروری سکلین بھائی وہ معرفت کیا ہے بندہ بسم اللہ پڑھ دے کلمہ ہی پڑھ دے بعض اوقات لوگ باوضو کرتے کھانا کھان دیں پھر معرفت کیا ہے خدا دی کی بھی معرفت ہو چلو یہ کو جائز کرنے پروردگار تیرا شکر ہے تو نعمت دیتی لیکن خدا دی معرفت جلے بندہ کھانا کھاوے ضروری ہے ان گل تو سمجھے جنا سی تھوڑی بئی شرح کراں حضرت داؤد نبی گزرے کون حضرت داؤد نبی انہاں خدا دے کو مناجات کی تھی پروردگار میرا جنت دا ساتھی جنت دا ہمسایہ کون ہو سی آواز قدرت آئی اب دے گھروں روانہ ہو رستے دے جڑا پہلا شخص ملے ہو تیرا جنت دا ساتھی ذہن چ رکھ جو معرفت کیا ہے جنت دا ساتھی ہو سی جنت دا ہمسایہ ہو سی داؤد نبی ٹر پہ اگو پہلا بندہ جڑا آیا وہ سر تے لکڑیاں دا ڈھیر لڈی ودا گنڈا سر تے رکھی ودا تو کہ پہلا بندہ تا ایو قریب آیا اب دے خدا میں تیرا مہمان بننا چاہنا ڈٹھا آدھا بسم اللہ تو اللہ دا نبی ہے میں خوش نصیب ہوں تو میرا مہمان ہو سکتا ہائی کون متا یونس نبی دے والد یونس نبی گزرے نا جڑے مچھلی دے پیٹے رہن انہاں دے والد متا انہاں کہا جی ٹھیک ہے فقط داؤد نبی دیکھنا یہ چاہتا ہے عمل کیڑا کریں دے جڑا جنت دے وچ نبیاں دا ساتھی ہے ان دا عمل تا دیکھا نا وہ کیڑا کریں دے جو خدا نو اتنا منظور ہے جنت نبی دا ساتھی نبی دا سنگتی آکھن لگا اللہ دا نبی میرے نالا میں لکڑیاں ویچڑی ہیں تے ان دے بعد خری کچھ راشن پانی لے سو دے بل پکا تے تنوں کھانا کھوے سو اللہ دا نبی رلے وہ جی جاتے لکڑیاں وک دینا تو لکڑیاں سیر تو لائیاں لمن لے لائے آ گئے لکڑیاں حوالے کیتیاں جلے لکڑ حوالے کر کے پیسے جڑے دینار درہم ملے ان دا راشن پانی لیا جو خریدے جو دا آٹا خریدا گھر آیا کھانا بنایا کھانا بناتے اور داؤد نبی سارا ڈیدہ پی
دسترخوان لگ گیا، جلے دسترخوان لگ گیا اس ٹائم ادن سے جی بسم اللہ اللہ دا نبی شروع کرو. ہن اللہ دا نبی کھان دے او لکما چین دے تے زارو قطار رون دے. ذہن وچ رکھنی ہے معرفت کیا ہے؟ لکما چین دے زارو قطار رون دے. اللہ دے نبی آکھے کوئی پریشانی ہے، روندا کیوں ہے؟ کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے؟ آکھے نہیں، جو میں اس خدا دی ثنا ہم اس دی معرفت کو یاد کرتے پیا رونا. اس کہ وہ کیویں نبی پہ یاد آکھن لگا میں ہر لقمے نہ لادا پیا میرا پروردگار تو میرا کیسا پروردگار ہے. تو زمین بنائی ول زمینی چو درخت بنائے، درخت بلند تھے ول انہاں درختاں نو تے خشک کیتا، ول میرا اللہ تے مینوں طاقت دیتی، میں لکڑیاں چڑیاں ول لکڑیاں ویچن واسطے بندہ بھیجا، پھر لکڑیاں وک گئیاں، میں راشن پانی لیا، ول میں گھر آیا کھانا بنایا، تے نبی میرا مہمان بنایا. یا علی یا علی، اے ہے معرفت. کیا ہے؟ معرفت. فقط ہے نا بھئی ہر لقمے تے ہر شے تے معرفت کو یاد کرو. آپ زمانے دی ریت رانے ہیں، وقت دے امام دی ریت راندے پہ بولتا پو جڑے امام دے منن والے راندے پہ نا. تو سا کوئی امام دی معرفت دا پتہ ہونا چاہیے نا. حدیث بھی ہے پیغمبر اسلام دی، جڑا شخص زمانے دے امام دی معرفت نہ رکھ دے ہوئے دنیا تو ٹر گیا، ایویں سمجھو ایویں مویا جی میں جہلیت دی موت ہو، جہالت دی موت. زمانے دے وقت دی معرفت ضروری. تورے گھر ہیں بول پو گھر کو نہیں ہیں نا بابا، کہنا 5 مرلے 2 مرلے 7 مرلے 10 مرلے ہیں نا، ایویں نا. میں کوئی ایمان نال دسو کئی بندے گھر ایک الگ 12ویں بادشاہ واسطے کوئی جا نماز بچھائی مخصوص جو وقت دے امام واسطے، زمانے دے امام واسطے، ان دے پچھو کھڑ کے نماز پڑھے. ایمانی دسو ان دی ریت وچ راندے پے، او وقت دا شہنشاہ تحت و صراط و عرش اولا دا بادشاہ ہے. کئی بندے ایک جا نماز دیتی جگہ دیتی وے ایمانی دسو. جلے تو جا نماز دیتی جگہ تو زمانے دا امام دے تو جا نماز دیتی جگہ نہیں دے سکتے، جان میں کو کیا دے سے. آزاں دعائیں کڑے منگ دے مولا ظہور کرو ایویں نہ سے. کم از کم ہر مومن دے گھر ایک الگ مخصوص جگہ ہونی چاہیے زمانے دے امام واسطے. اچھا جن دے واسطے اہتمام کیتا ونجے وہ ہستیاں ہی آندیاں یا نہیں آندیاں ایویں نہ سے. اچھا اہتمام کیتا ونجے بیا کم از کم اللہ تینوں استطاع دیتی ہے تو مہینے چ ایک دفعہ 12ویں امام دا دسترخوان لایا کر. چاہے بے شک تھوڑے کول 2 بندے کیوں نہ ہو، چاہے گھر دے افراد ہی کھا لو، والا اپنے گھر برکت دیکھے. اللہ سارے کو رزق کیوں چھین گی دے؟ اٹے واسطے لوگ پریشان ہیں نا، رزق کیوں کم کر گی دے؟ اثر رزق دی توہین کی تھی. مثلا رزق دی کیا توہین ہے؟ چاول پاک ہیں یا نجس ہیں؟ پاک ہیں نا. رزق پاک ہے نا، گوشت پاک ہے، چاول پاک ہے، اچھا کھانا پاک ہے، اٹا پاک ہے، انڈے پاک ہیں ایویں نا سے. لیکن ایسا جلے صدقہ کرنے ہیں سٹ چھوڑنے پھینک دینے ہیں. جڑے سارے پاکستان خصوصی دربار ہیں پہ وہ جی ایسا شے مٹھی کھا لینے ہیں درباراں دے وچ چھٹے دے تے سٹیں نا. تو خدا ناراض نہیں؟ میرے رزق دی ایڈی بڑی توہین کی تھی. ہی گلو اللہ رزق چھین لیے. رزق دی توہین نہ کر، رزق چ برکت چاہنے تو 12ویں بادشاہ دا گھر دسترخوان لا. ایک کائنات دے مالک قرآن دے وارث. بس میں جڑی آیت پڑھی ہوں دا مفہوم تھوڑے حوالے کراں. جو اللہ ارشاد فرمائے سورۃ فاطر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ دے اسا قرآن دے وارث بنا چھڑے. ہر کہنوں نہیں، وارث انہوں نے بنایا جنہوں نے اپنے بندیاں چوں چن لیے. ہر بندہ قرآن دا وارث نہیں بن سکتا. قرآن دے وارث وہ بن سکتے جنہوں نے خدا چنے، تو میں نہیں. اچھا خدا جنہوں نے چڑھے وہ ہیں کون؟ قرآن اور اہل بیت.
پیغمبر اسلامی فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ اترتی و اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑی بنا ہے، قرآن و اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت دا آپس سے کتنا تعلق ہے، بالخصوص علی اور قرآن دا کتنا تعلق۔ قرآن ہدی للعالمین، علی امام المتقین، قرآن صامت، علی ناطق، قرآن جید، علی سید، قرآن سورت کوثر، علی ساقی کوثر، قرآن سورت مومن، علی امیر المومنین، قرآن سورت نور، علی نور علی نور، قرآن سورت مومن، علی امیر المومنین، قرآن سورت نوح، علی نوح دا مشکل کشا، قرآن سورت ابراہیم، علی ابراہیم دا مشکل کشا، قرآن سورت یونس، علی یونس دا مشکل کشا، قرآن سورت محمد، علی جانشین محمد، وسیع محمد، اخی محمد۔ ایک قرآن دے وارث، ایک قرآن کو جدا نہیں، قرآن انہاں کو جدا نہیں، تے جیڑی شے دا کوئی وارث نہ ہوئے وہ چیز دنیا تے باقی نہیں رہندی، ایویں نہ سے ذرا بولو میرے نال، جیڑی شے دا کوئی وارث ہو کوئی دنیا تے باقی چیز رہندی۔ ایک بیابان جنگل دیکھو، زمین دیکھو، چا اکھے سو اس دا آباد کرنے والا کوئی کہ نہیں، انہاں وارث ہی کوئی نہیں۔ یا کوئی پرانا گھر تا دیکھو جہاں رہائش ہی نہ ہوئے، فرمائے انہاں وارث ہی کوئی نہیں۔ معلوم ہے جڑی شاید دنیا تے جہاں وارث نہ ہوئے وہ چیز دنیا تے باقی نہیں رہتی۔ انجیل، تورات، زبور پہلے قرآن تو گزری ہیں، انہاں دا وجود کہیں نہیں کیونکہ انہاں دا وارث کوئی نہیں۔ قرآن جی میں 1400 سال پہلے نازل ہویا ہے، اوہ 1400 سال آج بھی باقی ہے۔ کیوں؟ جی میں زبرہ زیرہ 1400 سال پہلے آنوے آج بھی ہیں، کیونکہ قرآن دا وارث پردہ غیبت بیت قرآن دی حفاظت بیٹھا کرے۔ یا علی یا قرآن دا وارث۔ اچھا قرآن ہی کیا؟ جو قرآن ہے او آل محمد ہے۔ قرآن کیا ہے؟ خود قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اچھا قرآن نازل کہنے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ دے قلب تھے، سورۃ شورى دی آیت ہے، نازل بہل روح الامین علی قلب کا، میرا حبیب ایک قرآن میں تیرے قلب تے نازل کیتے ہیں۔ مصطفیٰ دے اللہ نے قلب تے قرآن کیوں نازل کیتا ہے؟ میرا اللہ نبی دے ہتھاں تے نازل کیوں نہیں کیتا؟ اکھاں تے نازل کیوں نہیں کیتا؟ قلب تے کیوں نازل کیتا ہے؟ آواز قدرت آئی، میں جانتا اپنی مخلوق نو اگر ہتھاں تے نازل کرنا لوگ آکھے نا جبرائیل ہتھاں تے لکھ گیا، اکھی تے نازل کرنا تے نازل کرنا تے آکھے نا جو یہ جبرائیل پڑھا گیا، میں ہی گلو قلب تے نازل کیتا ہے۔ مسلمان ایمان نال دستا ہے اب دائی آج توڑی قلب ڈٹھائی، دل ڈٹھائی، جیڑے تینوں اب دے دل دا پتہ نہیں تو مصطفیٰ دے دل دا کی میں پتہ ہو سی۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے قرآن محمد مصطفیٰ دے قلب تے نازل کیتا ہے۔ قرآن ہے کیا؟ جو قرآن او مصطفیٰ، جو مصطفیٰ او قرآن۔ پوچھ دیں قرآن کو، قرآن تو کیا ہے؟ جو قرآن ہے او مصطفیٰ ہے، جو قرآن دے او مصطفیٰ کریں دے، جو مصطفیٰ دے او قرآن بن دے۔ لطف لونا اللہ سورۃ النمل ارشاد فرمائے، نزل الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اللہ قرآن ارشاد پیا فرمائے دے یہ قرآن نزل الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی وبشریٰ ورحمۃ للمسلمین۔ یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، رحمت ہے، بشارت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ پھر اللہ سورۃ الاعراف ارشاد پیا فرمایا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن حجت ہے۔ جو قرآن او مصطفیٰ، جو مصطفیٰ، یا علی جو مصطفیٰ او قرآن، جو مصطفیٰ او قرآن۔ پھر اللہ سورۃ سواد ارشاد فرمائے کتاب انزلنا الیک مبارک، یہ قرآن مبارک ہے، یہ قرآن برکت ہے۔ پھر اللہ سورۃ بنی اسرائیل ارشاد پیا فرمائے دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ یہ قرآن شفا ہے، شفا کا میں نے مشکل کشا، یعنی یہ قرآن مشکل کشا ہے۔ پھر اللہ سورۃ بنی اسرائیل ارشاد پیا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ قرآن حکمت ہے۔
یہ قرآن حکمت ہے۔ پھر اللہ سورۃ طٰ ارشاد فرماتا طٰٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ قرآن تذکرہ ہے، یہ قرآن واعظ ہے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ پھر اللہ سورۃ بقرہ ارشاد کیا فرماتا ہے ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے۔ پھر اللہ سورۃ فرقان ارشاد کیا فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن فرقان ہے، فرقان انواع جڑا حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرے۔ پھر اللہ سورۃ محمد ارشاد کیا فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، ایک قرآن حق ہے۔ پھر اللہ سورۃ ہجر ارشاد کیا فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ذکر ہے۔ پھر اللہ سورۃ زمر ارشاد کیا فرماتا ہے قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ قرآن غیر عوج ہے، قرآن عربیا غیر ذی عوج، یہ قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں، اے نہیں کدائیں ٹیڑھا ہو ونجے کدائیں سیدھا ہو ونجے۔ پھر اللہ سورۃ الحجر ارشاد کیا فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ صَبْرًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم ہے۔ پھر اللہ سورۃ قاف ارشاد فرماتا ہے قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے۔ پھر اللہ سورۃ واقعہ ارشاد کیا فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ بھی یاد ہے یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے، یہ قرآن سرمایہ زندگی ہے۔ توجہ میری طرف، جو قرآن او مصطفیٰ، اللہ بھی یاد ہے یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، حجت ہے، رحمت ہے، ذکر ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن جو ہے ذکر ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن رحمت ہے۔ جو قرآن او مصطفیٰ، اج دے زمانے چ کوئی بندہ کہ میری کتاب لکھی ہوئی قرآن جیسی، اوہی کافر جڑا کہ محمد مجھ جیسا، اوہی کافر۔ جو قرآن ہے او مصطفیٰ، جو مصطفیٰ ہے او قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اگر ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ دا ذکر ہے، لفظ محمد ذکر ہے۔ اگر قرآن رحمت ہے تو میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ جو قرآن ہے او مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہے او قرآن ہے۔ توجہ میرے طرف، یا علی جان، جو قرآن او مصطفیٰ، جو مصطفیٰ او قرآن۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وسط آباد و شاد رہو۔ اچھا، اللہ پیغمبر اسلام دی حدیث ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ پھر جو قرآن او مصطفیٰ، جو مصطفیٰ او حسین۔ تھوڑے بلندے رہے بس۔ جو قرآن او مصطفیٰ، جو مصطفیٰ او قرآن۔ اگلی گال سنائے، نبی فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ، حسین نجات دا سفینہ، ہدایت دا چراغ، نجات دی کشتی، نجات دا سفینہ، ہدایت دا چراغ۔ کہیں فرمائے مصطفیٰ فرمائے جو قرآن ہے او مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہے او حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وسط آباد و شاد رہے۔ سب تو پہلے سفینہ بڑھایا کہیں، کشتی بنائی کہیں جناب نوح علیہ السلام، کہیں بنائی ہے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام جلے کشتی بنائی نا، کشتی بناون لگ گئے مسجد کوفہ دے صحن وچ۔ جلے مسجد کوفہ دے صحن وچ کشتی بناون لگے نا تے ہویا کہ ایک بڑھڑی آئی ضعیفہ، کمر جھکی، اللہ دا نبی کے پیا کرنے کشتی پیا بڑے نا، کیوں؟ فرمایا جڑے کشتی بہ ویسن عذاب کو بچ ویسن، باقی تے عذاب نازل کر دے سن۔ اچھا، آخر لگی اللہ دا نبی میں اگر تیاری کرتے ہوں میں نے کشتی بل ایسے، نبی فرمایا تو تیاری رکھیں، کشتی بن گئی تینوں اطلاع دے سا تو کشتی چ بہ ونے۔ ضعیفہ گئی کشتی کوٹلی بناتے انتظار چ بہ رہی، جو اللہ دی حجت دا کسے ٹائم بلاوا ونے، اللہ دی حجت دا کسے ٹائم صدا ونے، تاکہ تیاری چ دیر نہ لگے۔ انتظار چ بہ رہی، کشتی بن گئی، پون والے بہ گئے، تندوری چو پانی نکلا، اللہ دا نبی چھڈنا بھول گیا۔ ہویا کہ جو کشتی پانی تے تردی رہی کئی مہینہ دے بعد جلے زمین تے لتھی،
تے اللہ دے نبی مشاہدہ کیتا جو کائنات دی زوئی روح ہر شے کائنات دی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اللہ نے عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اللہ دا نبی مشاہدہ کرندہ دیکھتے کہ خیمے چراغ پیا جلتا ہے، جلے خیمے جی چنا چراغ پیا جلتا ہے، اللہ دے نبی کے حد ہو گئے جو پانی آئے پہاڑ دیاں چوٹیاں تو بلند آئی یہ چراغ پیا جلدے کڑی مخلوق ہے۔ اللہ دے نبی کشتی تو لتھا تے وہ خیمے والے پاسے ٹرا، جلے خیمے تو دور آئی بڑھڑی ڈٹھا اللہ دے نبی پیا آندا ہے پوٹلی چائی دوڑی، اللہ دے نبی کشتی بن گئی ہے بہ ونجو۔ کیا بات ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی، جلے بولن دے آدھی تھوڑے تھوڑے سیر حالین دے رسول اللہ تم سلامت رکھے، ٹھیک کشتی بن گئی بہ ونجو۔ اللہ دے نبی آکھو بڑھڑی اتے پانی نہیں ڈٹھا، آکھے اللہ دے نبی نہیں ڈٹھا، اے بارش نہیں ہوئی، اللہ دے نبی نہیں ہوئی، ایک نے بارش ہوئی یہ چند قطرے میرے خیمے تے ڈٹھے، اللہ کو بچایا کیوں میں؟ اتنا بڑا عذاب پوری دنیا تے آ گیا، اللہ اس گلو بچایا، ایک تو اللہ دی حجت لبیک آکھا بھئی اللہ دے نبی دی انتظار اچ بہ گئی، معصوم دی انتظار اچ بہ گئی، معلوم ہو جڑا معصوم دی انتظار کرے اللہ اپنے عذاب کو بچائے دے، معصوم دی انتظار اچ بہ گئی۔ نوح نبی کشتی بنائی، پیغمبر اسلام دی حدیث ہے مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت دی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ میرے اہل بیت دی مثال کیا ہے؟ سفینہ نوح جیسی۔ جلے آکھنا میرے اہل بیت دی مثال سفینہ نوح جیسی، یعنی جڑے نوح دی کشتی بہ گئے وہ بھی اللہ دے عذاب کو محفوظ، جڑے اہل بیت دی کشتی نال منسلک ہوئے سن، کشتی بہ گئے سن، اہل بیت نال محبت تے مودت کرے سن، اللہ دے وہ بھی عذاب کو محفوظ تھی ویسے۔ اہل بیت حسین شامل ہیں، بولو شامل ہیں نا؟ جلے پیغمبر آخ دیتا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت دی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ پھر پیغمبر حسین استے الگ کیوں آکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، مولا حسین واسطے الگ کیوں آکھا؟ حسین ہدایت دا چراغ نجات دی کشتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد میرے بادشاہ کو لو کہ سوال کیتا جو سرکار جلے تورے نانے فرمایا سا 14 دے 14 مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت دی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ جلے تورے نانے ایک دفعہ آگ دیتا جو اہل بیت نجات دی کشتی ہیں، پھر تورے دادے حسین واسطے الگ کیوں آکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ؟ اس ٹائم پیغمبر فرمایا، میرے چھٹے بادشاہ فرمایا اے سیل سون اسا 14 دے 14 نجات دی کشتی ہیں، لیکن جڑی کشتی میرے دادے حسین کو سارا کو وڈی، فرمایا کتنی وڈی؟ فرمایا آدم کو لے تے قیامت تک ساری مخلوق حسین دی کشتی جی بہ ونجن پھر بھی جگہ بچ ویسی۔ حسین او شہنشاہ ہے، حسین او لجپال ہے، حسین او کریم ہے۔ اچھا جیڑا بندہ دنیا تو ٹر ونجے، پاکاں دا ہی حکم ہے، سائیاں دا ہی حکم ہے، کتابیں چ لکھا ہویا ہے جیڑا شخص کربلا دفن ہو ونجے ان دا حساب کتاب نہیں، اتنی مقدس وادی ہے۔ جیڑا بندہ کتنے دفن ہو ونجے ایک گل پلے بنتے بننی جیڑی ہون پیا کر دے، بس جملہ میرا آخری ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں۔ جیڑا بندہ کربلا دفن ہو ونجے ان دا کیا ہے؟ حساب کتاب کوئی نہیں، بولو میرے نام بولے سے تو میں اگلے لفظ آکھ ان دا حساب کتاب کوئی نہیں۔ بنگال دا ایک مومن آئی، اس جلے پاکاں دا فرمان پڑھا، اس کہ میں گناہگار دیا بندہ جڑی زندگی وینا کربلا وانتے جھاڑو برداری کرے ساں، دنیا تو ٹر گیوں میں کربلا دفن کر دے سے میرے کو حساب کتاب نہ ہو سی۔ وہ بنگال ہی چٹورا ایڈو میرے بادشاہ حسین عالم خوابچ خدام نو ملے، فرمایا بنگال تو میرا ایک زوار پی آند ہے، ہائے ہائے بنگال تو
میرا زوار پیا ان کی خدمت کریں. اگلی گل بادشاہ فرمائی مغربین دے بعد دروازے ہوندے نے بند، حرم تھی ویندے بند، سارے ویندے چلے. وہ جڑا بنگال تو آندا پی اس نو اج آکھیں میری زری کو لباسی میں اون دے نال کوئی چند گل کرنی ہے. ہائے ہائے ہن وہ جلے نقشہ ذہن رکھ لیا، انتظار کرندہ رہ گیا. جلے وہ پہنچا کربلا ایندا نقشہ ذہن چاہی، آکھن لگا بنگال تو آئے؟ اس کہا جی. اس کہا میں تیری خدمت کراں. خدمت کرن دے بعد جلے ذریعے چ گیا، زیارت کیتی، پرسہ دیتا، مغربین دی نماز پڑھتے لوگ ونجن لگے. خدا مکھے تے نہیں ونجنا، بادشاہ دا حکم ہے اج تے ذری دے کول مان ہے. ٹھیک ہے سے دروازے بند ہو گئے، ذری پکڑ تے بیٹھے. بادشاہ مولا حسین میں بنگال تو پیدل سفر کریندہ کریندہ تیری نگری چاہیاں، سائیں میں نوی تھائیں جگہ تلیو، میں توری جھاڑو برداری کرے سا. میں سنیں جو کربلا جڑا دفن ہو منیوں دا حساب کتاب نہیں ہو، تو بڑے کریم ہی وے، لجپال ہی وے، مہربانی تا کرو. روندہ 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 غش آ گئی. خواب ڈٹھیس جو حرم جڑے کربلا گئے ہو فابے جڑے نہیں گئے مولا تو گلائے ونجے حرم دی جڑیاں دیواریں نو بہت بڑیاں بلند ہیں. خواب ڈیدہ پیے دے دیواراں کولو اٹھ پہ لاندے، اٹھان دے اتے تابوت ہے. جیڑا اٹھ آندے حسین دی زری دے قریب بہ بندے تابوت لاندے، اے جلدی نال اٹھ دے ہر تابوت نو دیتے. جیڑا تابوت بھی دیکھے ہوندے تے میت ہے. ہزاراں لکھاں دی تعداد اٹھ دیواراں تو پہ لاندے. جیڑا اٹھ لوے اور غور نال دیکھے، جلے غور نال دیکھے تابوت دیکھے تو اندے تے میت. جیڑا تابوت دیکھے میت. آکھے میں آیا کس مقصد واسطے، یہ میرا خواب کیوں ہے؟ پریشان یا اچانک ڈٹھے پورا حرم روشن ہو جائے، حسین بادشاہ آ گئے. فرمایا پریشان نہ ہو، تو بنگال تو آئے. سرکار کیڑی شے؟ فرمایا اے تو ڈیدہ پہ نا اٹھن انہاں دے تے تابوت ہیں، انہاں دے وچ میت ہے نا. میرا مومن منن والا چاون والا آزادار جتھے کوئی دفن ہوئے میں حسین اونوں کربلا سڑ لینا. ہائے 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 اللہ تک سلامت رکھے. یہ جملے تے غور کرائے، انہوں میں کربلا سڑ لینا. اچھا جلے بادشاہ کے کربلا سڑ لینا تو پریشان نہ ہو، تو آپ دے علاقے بن، تو جتھے دفن ہو سے میں حسین نہ کربلا سڑ لے. اگلی گل حسین کی تھی. فرمایا تو بنگال تو آئے، اس وقت تیرے علاقے دے بادشاہ دا نام ہے اسد الدولہ. اے حسین بادشاہ پہ آتے. اسد الدولہ نو آکھیں تیری سلطنت تے جڑے اتنا رقبہ نو تیرے نہ کرواوے. بادشاہ میں ادنا جیا غریب جیا بندہ، او بادشاہ میری گل مننے نہ مننے کوئی ثبوت. میرے بادشاہ نے ایک رومال دیتا. فرمائے اے رومال اسد الدولہ بادشاہ نو دیویں تے تیرے زمین رقبہ تیرے نہ کروے سی. بس زیارت ہو گئی، گریہ زاری کریندہ رہ گیا. صبح ہوئی زیارت کریندہ الوداع کریندہ ٹر پیا وطن تے. اس کے گھر بعد وینا پہلے بادشاہ دے جلے گیا نا اپنا محل دے اندر بادشاہ تخت بیٹھے. قریب آتے آدھے میں کربلا تو پیا گا. او کرسی چھوڑ دیتی، ممبر چھوڑ دیتا، وہ تلے لائق ہوتا. اس کہ کیوں گیا میں؟ اس کہ میں اس نظریے تے گیا جڑا بندہ کربلا دفن ہو وجے نا او اندہ حساب کتاب نہیں. میں کہ وہاں تے جھاڑو برداری کرے سا جتنے زندگی دے نہیں ہیں، باقی یہ جو میں اتھائی ٹور ویسے میں کوئی دفن کر دے سے. لیکن بادشاہ میں کو حسین فرمایا تو جتنے دفن ہو سے میں تینوں کربلا صلی اللہ سے. اگلی گل فرمایا میرے بادشاہ حسین تیرے واسطے ایک پیغام دیتا ہے، تیری سلطنت تے جڑا فلاں رقبے نہ میرے نہ کروا. ایویں بادشاہ اگاں بتائے اکوہان نہ لا کے آدھے حسین بادشاہ زمین منگیے، اگر سلطنت منگیا میں دے چھوڑا. ہائے ہائے سلطنت منگیا میں دے چھوڑا. حسین زمین منگی. آکھن لگا حسین بادشاہ تو تیرے نالے گفتگو کی تھی، کوئی ثبوت ہے، کوئی تصدیق ہے؟ اس رومال دیتا. کیا دیتا؟ رومال. رومال لے کے فوراً عبد مشیرہ تے نوکرانو فوج نو حکم نے دروازے بند کر دو دربار دے.
دروازے بند کوئی بندہ باہروں اندر نہ آوے اندروں باہر نہ بنے ان کی خدمت کرو جب تک میں نہ رومال لیتے آکھن لگا میں تے تصدیق کیتیاں تیری گل دی تصدیق کیتیاں بادشاہ روانہ ہو گیا کئی گھنٹہ دے بعد واپس آیا آکھن لگا تو ہی سچا ہے تیری گل ہی سچی ہے تیرا حسین ہی سچا ہے آکھن لگے تصدیق کتوں کراون گیا میں اس کہ میں تصدیق ہی گلو کراون گیا تائیں آکھنا جتھے کوئی دفن ہوے حسین دا منن والا حسین سڑے دے کربلا میری ایک بہن آئی بڑی حسین دی آزادار تے محب آئی چند دے پہلے دنیا تو ٹر گئی ہے اوکو دفنائے میں وائنتے ہن قبر پٹی میری بہن اندر کوئی نہ میں کوئی یقین ہو گئی حسین کربلا سد لیے جلے میری بہن دنیا تو ٹری آئی نا ایک کپڑا میں بہن دی میت رکھائی جڑا حسین تے کو دیتا ہے حسین اوڈا کریم ہے لیکن مسلمانہ کے کیتے حسین 3 دن دا بکھا اور پیاسا کربلا دے صحراء اکبر دے بابے نو شہید کر چھوڑے نے وہ آزادار مومنہ سارا نہیں اکبر دے بابے لاشاں چاہیاں مہمانہ دیاں بھیرامہ دے لاشاں چاہتے الوداع کریں دویا حسین میدان کربلا چالت تھا بیٹھے کوئی ظالم تیر مرین دے کوئی پتھر مرین دے کوئی نیزہ مرین دے ایک ظالم آدھے حسین ایک تا تیری فوج نہیں رہی بیا تو 3 دن دا تسے ہون بیعت کر کے بیعت دا نام آیا اکبر دے بابے قبضہ تلوار تو متھا چاہتے آدھے او ظالمہ تو فوج سبال اکبر دی موت دا مارے حملہ کریں دے میرا امام زین ذوالجناح دے قریب آیا فرمیدن ذوالجناح میں تیری چیلنج کر چھوڑا تیرا کے پروگرام ہے فراق دی ہڑنک مار کے آدھے گھبرانا تو میری زین تے بہت نہیں لان تو پہلے شامیاں نو شام نہ دکھائی میں تیری ماں دے چادر دے جو کھاتے نہیں او شریف ازادار پہلا حملہ کیتا ہے فوجاں بجدیاں نظر آئیں جلے دوجا حملہ کیتا ہے نا اس ٹائم جبرائیل سدرت بیٹھا رو کے آدھے میرا اللہ میں بھلدا یا وہ حسین ہے جدا مدینے جھولا جھولیندا آدھے وہ حسین ہے فرمایا میرا اللہ میں استاد علی دیاں بڑیاں جنگاں لکھیاں علی جتنیاں جنگاں کیتیں علی کوئی شے کھادی بھی ہے پیتی بھی ہے اترے دے دا تسائی تے بھکھا ہی اگر حسین تلوار نہ رکھی کائنات کوئی شے نہ بچسی آواز قدرت ای گھبرا نہ جلے نماز دا ٹائم اسی رکھ چھڑے سی آزادارو ایویں میرا امام 3 حملے تے جڑا یا کنڈ پیچھو 2 ہاتھ ہیں ہولے ہولے آواز آئیے بابے دی شجاعت نکھائیے ماں دے کھیر دی لج رکھ میرا لال جڑی جاتے تے سجدہ دے ہونا ہے میں وہ جا والا نال صاف کر رہیاں یا پیچھے تے گھوڑا والا ہے سامنے آئی علی اکبر دی لاش پر میں دن میرا لال واری میڈی آئی ٹر دو گئے ایک ظالم 3 پھلا تیر مارا ہے حسین زین ذوالجناح تے نہیں سنبھلا جلے 17ویں قدم تے ذوالجناح نو پتہ لگ گئے جو ہسوار لے گئے ایویں آئے جی میں جھک دو پانی آندے پہلے گوڈی لائیے ول پاسا لائے ول اپنا منہ حسین دے کان نہ لا کے آدھے لو رو کے آدھے اگر میری غلطی نہ لت ہے تے میں معافی منگدا حسین آدھے میں غریب ہاں تو ٹر ونجا دے تینوں جو دشمنان دے درمیان چھوڑ تے ٹر ونجا زمانہ مینوں گلا دیس حسین آدھے میں راضیاں جلے ذوالجناح دے حسین آدھے میں راضیاں تو ٹر ونجا دے چڑھا تینوں مدینے گھن ونجا آدھے چڑھا تینوں بینا تو گھن ونجا حسین آدھے تو ٹر ونجا میں راضیاں اس ٹائم ذوالجناح دے تو جو راضی ہیں کوئی نشانیاں دے اکبر دا بابا دے پہلی نشانی قیامت دی میدان معاشرے میں تیری زین تے بیت اگلی نشانی آدن میرا مولا دن قیامت تک شہادت میری پڑی سی شبی تیری نکل سی جنا دامی ددی تینو ذوالجناح بنے تن پہلے مردے چوٹ سے جلے ڈینڈل سی تیری واگ پکڑتے پردے دار چلایا زینا جلے تو پردے دار چاہ سے 4 سالہ دی سیادادی تیری واگ پکڑتے اکیزی ساجدہ سا میرے ڈاڈے نو کتنے مارنا لے میرا امام دے تو ٹرمن میں راضیاں سیدہ دے تو ٹرمن میں راضیاں ذوالجناح نو آدھے ذرا گردن جی کی کر میرے امام چھاتی دا خون لے دے
ایویں ذوالجنا دی پہچانی دل کے بیر نامے میری نبھویزی سیدہ دے میری موک گئی ہے او میں لائے بیٹھا تم والون خیمے گا گوئے پاگ تلوار آئے امانت ہے وہ باجدے آن دماغ سیدہ دینج نہیں دسنا او جی میں لچا تزین تمہیں چا میدان آنکھیں نال آرام بے محمد و علی والفاطمہ والحسن والحسین میرا اللہ عبادت قبول فرما ذکر اذکار دا ثواب میرا اللہ جن مرحوموں واسطے تمام جن مرحومین دے روحوں مثال کی تقبل فرما میرا اللہ محمد و آل محمد دی عظمت واسطے مرحومین دے درجات حسنات بلندی فرما کر بڑھ کر جنت نصیب پروردگار عالمین بانی نے مجلس رزق کے وسعت اور پریشانی دا ازالہ فرما میرا اللہ انہوں نے اتنے الواحقین بزرگین مرحومین طوالے میدے ملت تشیر دنیا تو جا چکے میرا اللہ صالحین دی قبرت رحمت نزول فرما کر بڑھ کر جنت نصیب فرما جنت فردوس اعلی مقامات فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم بنبي عربي ورسول المدني وبعزد الله المسمى بعليان وبزهراء بتول المؤمن ولدته وسبته وشبلهما نجل الزكيان وبالسجاد والباكر والصادق حقا وبموسى ورضوان وتقي ونقي وبالحسن العسكري وبالحجة القائم المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف اللهم إن هؤلاء أئمتي وساداتي وقاداتي وشفاعي بهم والله ومن عادهم تبرأ في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرحومین کی درجات بلندی کے لیے بصورت حمد دن مدد صورت توحید کی اطلاع فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قال المساکین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم إلهي يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا مسلم بحق الحسن یا خادم الحسان بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام میرا اللہ جو ذکر پاک کی تگی میرا اللہ اندہ ثواب میرا اللہ جو بھی ہم نے نظر نیاز پکائی اندہ ثواب جو قرآن مجید اللہ تعداد مرتبہ درود پاک جو کچھ بھی پڑھا گی میرا اللہ تمام دا ثواب ذکر الکار دا ثواب میرے قبلہ امیر حسین میرا اللہ جو ذکر کی تین دا ثواب تمام میرا اللہ لنگر سبیل دا ثواب توام دا ثواب پھل دا ثواب پانی دا ثواب دودھ دا ثواب تمام ثواب چار دا معصومین علیہ السلام دے دربار فیکی دا قبول فرما شہداء کربلا دے دربار فیکی دا قبول فرما ایک لاکھ 40,000 پیغمبر دے دربار فیکی دا قبول فرما انہوں دے دربار جو بھی میرا اللہ ہدیتاً تحفتاً ثواب و صلح خدا مرحوم مغفور خدا بخش انہوں دے میرا اللہ اہلیہ امیر بخش بھٹی ماسٹر محمد حسین ڈاکٹر غلام اصغر ان کی اہلیہ اور خادم حسین انہوں دی اہلیہ باقی انہوں دے اتنے عزیز اقربا میرا اللہ خاندان دے افراد دنیا تو جا چکے سارا دے روح انہوں کی قبول فرما انہوں مرحومین درجات حسنات بلندی فرما مرحومین کرور کرور جنت نصیب فرما جنت فردوس اعلی مقام عطا فرما میرا اللہ آل محمد دی عظمت واسطہ ان مرحومین آل محمد دی شفاعت نصیب فرما میرا اللہ ان مرحومین دی قبروں کو منور فرما قبروں تے رحمت نزول فرما میرا اللہ ان مرحومین دے جتنے الواحقین بزرگین دنیا تو جا چکے سارا دی قبروں تے رحمت نزول فرما میرا اللہ ملت تشیع دے جتنے علماء ذاکرین مجتہدین میرا اللہ شہداء دنیا تو جا چکے ہیں میرا اللہ سارا دی قبروں تے رحمت نزول فرما بانیان مجلس میرے بھائی سکلان دے توفیقات اضافہ فرما انہوں دے والدین دی زندگی دراز فرما انہوں دے گھراں تے رحمت نزول فرما میرا اللہ محمد و آل محمد دی عظمت دا واسطہ جتنے صاحبان سنی شیعہ بزرگ عزیز بزرگ میرا اللہ ذکر پاک تشریف انہوں دا چل کے قبول فرما ان مومنین دے جو بھی حاجات مقاصد پورے فرما بیماروں نے شفا کاملہ دے بے اولاد اولاد نرین عطا فرما
ماما بہنوں کا چل کے قبول فرما میرا اللہ آل محمد دی عظمت و بارکہ نتا قیامت آباد و شاد فرما خدایا دشمنان پاکستان کو نصف و نبود فرما دشمنان اسلام کو نصف و نبود فرما خدایا ہمارے مولا آقا امام زمان علیہ السلام کا درجہ ظہور فرما مولا دے ناصرین کی شمار فرما سری دعاؤں قبول فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللہم قل ولی قال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پر محمد وآل محمد صلوات